رضا 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 میرے آقا و مولا سرکار اعلی حضرت، میرے آقا و مولا سرکار اعلی حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرس اعلی حضرت کے موقع پر عشرائے امام احمد رضا کے ساتھ اور جہان امام احمد رضا کے نام سے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ IDS کی جانب سے سید اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آج ہم جس پہلو پر گفتگو کریں گے وہ اعلیٰ حضرت کی سیرت کے اس پہلو پر گفتگو کریں گے کہ جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی کو وقف کیا تھا، یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بحیثیت مبلغ، اور ہم اس سیرت کو سامنے رکھ کر، سیرت کے اس پہلو کو سامنے رکھ کر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک مبلغ کیسا ہونا چاہیے، اور یقین جانیے کہ جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ مبلغ ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا۔ ناظرین، تبلیغ دین انبیاء علیہم السلام کی میراث ہے، اور ہر مبلغ در حقیقت دین کا سفیر ہوتا ہے۔ اس کی زبان، اس کا کردار اور اس کی نیت سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہوتا ہے۔ آج ہم جس عظیم عنوان پر گفت و شنید کے لیے یہاں حاضر ہیں وہ ہے مبلغ ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا۔ یہ جملہ ایک مثال، ایک معیار اور ایک دعوت فکر ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا نام آتے ہی دو چیزیں فوراً ہمارے ذہن میں آتی ہیں، ایک تو علم کی گہرائی اور دوسرا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی۔ آپ ایک عظیم محدث، فقیہ، مفتی، مفسر، مناظر اور محقق تھے، لیکن اس تمام تر علمی رفعت کے باوجود آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ کی جو آگ روشن تھی وہ آپ کی ہر بات، ہر تحریر، ہر فتوے اور دعوت میں نمایاں نظر آتی تھی۔ تبلیغ کا یہی اصل رنگ ہے کہ زبان علم سے لبریز ہو مگر دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہو۔ اعلیٰ حضرت کا اسلوب تبلیغ دلائل کے ساتھ ساتھ دل سوزی پر مبنی ہوتا۔ وہ باطل فرقوں کا رد بھی کرتے تو الفاظ کا چناؤ ایسا ہوتا کہ ایک عام مسلمان کا ایمان محفوظ ہو جائے اور سچا طالب حق راہ ہدایت پالے۔ ان کی تبلیغ کا محور نفع امت اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، نہ ذاتی شہرت نہ دنیاوی مقام۔ اگر ہم مبلغ ہونے کی بات کریں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے دل میں بھی کیا وہی درد امت ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دل میں تھا؟ کیا ہماری گفتگو علم و حکمت سے اسی انداز سے مزین ہے جیسے ان کی تھی؟ اور سب سے بڑھ کر کیا ہم بھی اپنی دعوت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے سجا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا پیغام یہی تھا کہ دعوت ہو مگر علم کے ساتھ، بات کہو مگر ادب کے ساتھ، اور رد کرو لیکن حق کے ساتھ۔ آج امت کو پھر ایسے ہی مبلغین کی ضرورت ہے جو زبان سے نہیں کردار سے بولیں، جو معلومات سے نہیں محبت سے دلوں کو بدلیں، اور جن کی تبلیغ علم کے مینار پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو لہرا دے۔ لہٰذا آئیے ہم اس عظیم مبلغ اسلام، اس عاشق صادق اور اس امام اہل سنت کے انداز تبلیغ سے سیکھیں اور اپنے مبلغین کو اس معیار پر لانے کی کوشش کریں تاکہ کہا جا سکے کہ واقعی مبلغ ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا۔ آج اس عظیم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ انتہائی معزز ہیں، بڑی قابل احترام ہیں، اور ان کا انداز گفتگو بھی انتہائی حکیمانہ ہے، اور ان کی بات سیدھی ہماری سماعتوں سے ہوتی ہوئی قلوب میں اتر جاتی ہے۔ میری مراد استاد محترم حضرت علامہ مفتی شاہد مدنی صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ آج اچھا حضور، پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس انداز حکمت پر ہم کلام کریں کہ جیسے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی قرآن بھی یہ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ تو اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی حکمت کیا تھی، اس پر تھوڑا سا اگر کلام فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ اعلیٰ حضرت
इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमहुल्लाह की हिकमत दीन के हवाले से आपने सवाल किया है, और इंतहाई अहम सवाल है, इसलिए कि दीन इस्लाम की जो तबलीग है उस तबलीग की रूह हिकमत है। माशा अगर हिकमत ना हो तो बाज़ औक़ात इफ़ादा नुकसान में तब्दील हो जाता है। इसीलिए अल्लाह करीम ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में फ़रमाया, जो आया मुबारक आपने भी पढ़ी, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमती वल मौइज़तिल हसनती, कि बुलाइए अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ और मौइज़ाए हसना के साथ। तो मेरे प्यारे आक़ा करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम ने फ़रमाया कि अल हिकमतु दाल्लतुल मुमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा ख़जाना है। वो मैं अक्सर ये बात क्लास में भी तलबा को बताया करता हूँ और करीबी दोस्तों को भी, कि हिकमत आते आते आती है। ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि मैं एक किताब पढ़ लूँ, एक रिसाला पढ़ लूँ या 5-10 साल तबलीग में गुजार लूँ तो हिकमत आ जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आप अपने मुशाहदात से, तजर्बात से, मुकालमात से, मुलाकात से सीखते हैं। और फिर हिकमत का जो अतिया है, इसमें कुछ जहतें तो गॉड गिफ्टेड होती हैं जो अल्लाह ताला अता फरमाता है, और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली रहमहुल्लाह को अल्लाह ने बेमिसलो बेमिसाल हिकमत अता फरमाई। अगर कोई मुझसे पूछे उसकी दलील क्या है, तो उसकी दलील है तालीमात आला हज़रत का आज भी मौसर होना। अल्लाह अकबर। तो अगर इतना अरसा गुजरने के बाद भी तालीमात आला हज़रत मौसर हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने कमाल हिकमत से काम किया। अब हिकमत में 2-3 चीज़ें होती हैं। इसे हम शुरू करते हैं इल्मी हिकमत से। चूँकि आप आलिम हैं तो आलिमाना हिकमत और आलिमाना और हकीमाना कलाम और तहरीर, ये कमाल होता है। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली रहमहुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्मी हिकमत अता फरमाई, यानी इल्म में रुसूख अता फरमाया। तो जब आप गहराई में जाते हैं तो आप दाना बन ही जाते हैं, तो आपको वो हिकमत नसीब हो जाती है। फिर इसके साथ साथ जब आप तहरीर किया करते थे, फतावा लिखा करते थे, लोगों से मुलाकात किया करते थे, तो आपने ख़ुद इस बात को बयान फरमाया है कि तबलीग और इबलाग का काम वही करे जो पहले इल्म हासिल करे, चूँकि इल्म के बग़ैर अमल नहीं हो सकता और इल्म के बग़ैर कमा हक़्क़ुहूद इफ़ादा नहीं हो सकता। तो आपका रुसूख फ़िल इल्म था, तो उस रुसूख फ़िल इल्म के साथ आप हकीमाना अंदाज़ के अंदर इल्म को बयान किया करते थे। अब वो हकीमाना अंदाज़ क्या होता था? वो अंदाज़ ये हुआ करता था कि आप जानते हैं 2 तरह के दलाइल हैं, एक होते हैं नकली दलाइल और एक होते हैं अक़ली दलाइल। फिर सवालात भी मुख्तलिफ अनवा के होते हैं। बाज़ ऐसे सवालात होते हैं कि जिनमें फ़लसफ़ियाना कलाम करना ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात साइल को भी देखा जाता है कि साइल कौन है। एक आमी साइल है तो उसे मसला बता देना, और अगर एक आलिम साइल है तो उसे दलील देना। फिर अगर वो आलिम ऐसा साइल है कि जिसके बारे में अंदाज़ा है कि ये इस मसले के अंदर इनकारी है, तो फिर दलाइल के अंबार लगाना। तो आला हज़रत के जब हम फतावा को पढ़ते हैं तो उन फतावा के अंदर हमें ये इल्मी हिकमत नज़र आती है कि बाज़ जगहों पर फतवा बहुत मुख्तसर होता है, हालांकि बड़ा तवील इस्तिफ्ता होता है, जवाब 2 लाइनों का, और बाज़ जगहों पर 2 लाइनों का इस्तिफ्ता होता है और जवाब 500 सफ़हात का, फॉर एग्जाम्पल, यानी कसीर सफ़हात का। तो ये आला हज़रत का हकीमाना इल्म था कि आप जानते थे कि साइल को भी देखते थे, उसके सवाल को भी देखते थे और नौइयत दलाइल को भी देखते थे। इसीलिए आप देखें कि जब आला हज़रत कहना शुरू करते हैं ना कि अक़ूल, हाय हाय हाय, आप तो माशाल्लाह साहिब इल्म हैं, तो वो जब अक़ूल पढ़ रहे होते हैं तो हम जितना अक़ूल पढ़ते चले जाते हैं, अव्वलन, सानियन, सालिसन, राबिअन, तो हम उतना अंगुश्त बदंदा होते चले जाते हैं कि इस शख्सियत को अल्लाह ने कैसा इल्म अता फरमाया कि आप उन अहवाल को समझते हुए नकली दलाइल भी दे रहे हैं, अक़ली दलाइल भी दे रहे हैं, फ़लसफ़ियाना दलाइल भी दे रहे हैं। और कमाल ये होता था कि कभी अपनी ज़ात के हवाले से एक लाइन नहीं लिखते थे। ये हिकमत का कमाल है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि आप में शिद्दत बहुत थी, आप में जो शिद्दत होती थी वो बातिल के लिए होती थी, अपनी ज़ात के लिए आपने कभी शिद्दत नहीं की है। अशिद्दउ अलल कुफ़ार का मज़हर था। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, एक मौके पर तो यूं भी हुआ कि एक शख्स गुमराह हो गया और आपके पास उसके हवाले से उसके बाबत कोई सवाल किसी अंदाज में पहुंचा, तो आपने उसे जो जुमला लिखा वो ये था, ये है इल्मी हिकमत। आपने फरमाया अगरचे आप गुमराह हो चुके,
आए है जुमला यही लिखा कि अगरचे आप गुमराह हो चुके लेकिन मेरी ये दुआ है कि अल्लाह आपको हिदायत दे और आपका इल्म लोगों के लिए नाफे हो। अल्लाह अकबर। अब आप सोचिए कि ये कितनी हकीमाना बात है कि आप गोया के एक अंदाज के अंदर उसे नसीहत भी कर रहे हैं कि अब भी वक्त है लौट आओ। तो एक तो आपकी इल्मी हिकमत, इसे हम टाइटल दे सकते हैं कि आलिमाना एतबार से आप हकीम शख्सियत थे। दूसरी एक हिकमत होती है जिसे हम कहते हैं समाजी हिकमत। अल्लाह ने आला हजरत को ये हिकमत अता फरमाई थी कि आप अपने मुरीदीन, मुहिब्बीन, मुतअल्लिकीन के ज़रिए समाज की मारिफत रखते थे कि इस वक्त लोगों की नेचर क्या चल रही है, लोगों की फ़िक्र क्या चल रही है, और आप उस फ़िक्र के मुताबिक उस समाजी मारिफत के ज़रिए जो आपको हिकमत हासिल थी आप लोगों को समझाया करते थे। फिर इसी तरह जो लोग मुलाकात करने के लिए आते उनके साथ जो आपका अंदाज़ होता वो भी हकीमाना होता। मिसाल के तौर पर अनज़िलुन नासा मनाजिला हूँ, यानी लोगों को उनके मर्तबे के मुताबिक इज़्ज़त दो। तो अगर आने वाला एक आलिम है तो आपका रवैया उसके साथ उसके इल्मी कदर के एतबार से हुआ करता था। आने वाला एक आमी है और वो बहुत आमियाना सवाल भी कर रहा है तो आला हजरत खंदा पेशानी के साथ उसका सवाल सुना करते थे। और कई मसाइल फतावा रिजविया जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे मिलते हैं कि आपने अवामुन नास को उनकी जहनी सतह पर उतर के समझाया। तो आज हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम के लिए भी, कि हिकमत को समझें और हिकमत को हासिल करें, क्योंकि बाज़ औक़ात हिकमत का फ़ुक़दान फ़ायदे को नुकसान में तब्दील कर देता है और बाज़ औक़ात हिकमत का मौजूद होना उस फ़ायदे को कई गुना बढ़ा देता है। तो इसलिए हम सबको ये समझना चाहिए कि हमने किस अंदाज़ में तबलीग करनी है और कहाँ कहाँ पर हिकमत को इख्तियार करना है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये जो आपने अभी इल्मी हिकमत को ज़िक्र फरमाया तो उसमें जैसे आपने भी इरशाद फरमाया ना कि आला हज़रत जब अकूल कहते थे, जी हाँ, तो एक जुमला हमने सुना है कि आला हज़रत जब अकूल कहते थे ना तो लोगों की अकूल हैरान हो जाया करती थी। ला रही बफी, तो कोई शक नहीं है, ये बड़ा कमाल आला हज़रत का इसमें एक अंदाज़ था। अच्छा हुजूर, एक हिकमत के हवाले से ही एक और सवाल है कि बाज़ औक़ात हमारे यहाँ पर है ना हिकमत के नाम पर कुछ दीनी मामलात को पसे पुश्त डाल दिया जाता है और उसमें ये कहा जाता है कि भाई यहाँ पे तो हिकमत है, यानी वहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि यार दीन के इस मसले को पसे पुश्त नहीं डालना चाहिए था, इसकी तो रियायत करना हर हाल में हमारे लिए ज़रूरी था। लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर किसी गैर मुस्लिम से क़ल्बी मोहब्बत हो जाना, ये सारी चीज़ें, तो क्या ये हिकमत के अंदर मुदाहनत जिसको हम कहते हैं इसका, या ये किसी गैर के साथ इस तरीके से शिरकत करना, उसके साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करना कि दीन की बुनियादें हिल जाएँ, तो क्या ये भी हिकमत के तहत शामिल होगा? देखें, इसे ये बहुत अहम सवाल है, बल्कि ये एक सवाल 1 घंटे के जवाब पर मुहित हो सकता है। आप जानते हैं इसकी ज़रूरत भी बहुत है और सवाल भी बहुत अहम है। 2 चीज़ें हैं, एक है हिकमत और एक है मुदाहनत। हिकमत दीन की रूह है, तबलीग की रूह है, और मुदाहनत दीन से खयानत है। अल्लाह अकबर। दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। हमारे दियार में या हमारे वक्त में हमें कुछ ऐसे लोग नज़र आते हैं जो हिकमत के नाम पर मुदाहनत कर रहे होते हैं। आला हज़रत ने अपनी पूरी हयात ज़ाहिरी में हिकमत से काम लिया है, 1 सेकंड के लिए भी आपने मुदाहनत को इख्तियार नहीं किया। अब दोनों में थोड़ा सा फ़र्क समझ लेते हैं। देखिए, हिकमत किस चीज़ का नाम है? हिकमत एक दानाई का नाम है, एक ऐसी फ़हम व फरासत का नाम है कि जिसमें बंदा हालात का शऊर पाकर उस वक्त दीन के हुक्म को बयान करता है, कभी नरमी से कभी सख्ती से। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर हिकमत की बात होगी वहां पर दीन ही को कायम किया जाएगा, दीन फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, दीन फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। और हिकमत में नरमी भी है और हिकमत में सख्ती भी है। हमारे यहाँ क्या होता है कि बाज़ औक़ात हिकमत का मतलब नरमी ही ले लिया जाता है, हिकमत में सख्ती भी शामिल है। कि बाज़ औक़ात आप बच्चों को नमाजी बनाने के लिए सख्ती करते हैं, नहीं करते, वो भी हिकमत है। आपको पता है इस मौके पर नरमी करूंगा तो मेरा बेटा मानेगा नहीं, तो वहां पर जो आपने सख्ती की वो भी हिकमत है। तो ये तो हो गई हिकमत कि दीन के लिए, इस्लाम के हुक्म को वाज़े करने के लिए उस हालत के मुताबिक, उस एनवायरनमेंट के मुताबिक, सामने वाले की कैफियत के मुताबिक इस्लाम को बयान करना हिकमत के साथ, ये हिकमत है। मुदाहनत क्या है? मुदाहनत ये है कि अपने किसी मफाद के लिए, किसी की खुशामद के लिए
یا کسی کے دباؤ کے لیے اسلامی حکم کو بدل دینا یا چھپا دینا. صحیح. اس میں ذاتی مفاد ذاتی مفاد ہے کہ مداہنت جہاں پر ہوگی وہاں پر مفاد ذاتی ہوگا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ نے اپنی ساری حیات ظاہری کے اندر حکمت اختیار کی, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ میں شدت تھی, وہ شدت بھی حکمت تھی. وہ اس وقت کا تقاضا تھا کہ جب گستاخی ہو رہی ہوگی, جب زبانیں دراز ہو رہی ہوں گی اور توحید کے نام پر انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہوگی, تو پھر آپ نے شدت کے ساتھ اس کا رد کیا. اب وہاں پر اگر کوئی کہے کہ آپ نرمی کرتے تو وہ نرمی کا موقع نہیں تھا, اس موقع پر نرمی کرنا حکمت کے خلاف ہے. تو اس بات کا ادراک ہونا ضروری ہے کہ کہاں پر سختی حکمت ہے, کہاں پر نرمی حکمت ہے, اور کس انداز میں پیغام کو پہنچانا ہے. تو مداہنت بالکل خیانت والی چیز ہے, حکمت ایک الگ چیز ہے. جو لوگ مداہنت کرتے ہیں حکمت کے نام پر, ہم نومینیٹ تو کر نہیں سکتے چونکہ کس کا دل کیا ہے ہم نہیں جانتے, لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا کام کرے تو استفتی من قلبک, اپنے دل سے تو پوچھ لو کہ میں یہ کسی کے دباؤ کی وجہ سے, کسی ذاتی مفاد کی وجہ سے یہ کام تو نہیں کر رہا. اسے ہم تھوڑا سا آسان کر دیتے ہیں, لفظ مداہنت کو آپ ریپلیس کر دیجئے چاپلوسی کے ساتھ. ہاں آسان ہو گیا, آسان ہو گیا نا. عالم ربانی چاپلوس نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی زندگی میں آپ کو کبھی یہ نہیں ملے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ عالم کی جو چاپلوسی ہے اس کا نقصان دین کو ہوتا ہے, اس کی ذات کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو آپ کو یہ مزاج آج کے دور میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی سیرت سے یہ والا پہلو لے لیں کہ ہم نے چاپلوس نہیں بننا. چاپلوسی یعنی اگر آپ کو ظاہری طور پر جو اسباب ہیں نا, مثلا کوئی کہتا ہے جی میں مدرسہ بنا رہا ہوں یا میں مدرسہ چلا رہا ہوں, مجھے اس کے لیے چندہ جو چاہیے. اچھا مجھے چندہ چاہیے تو مجھے حاجی صاحب کہنا پڑے گا. تو میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں آپ نہ بناؤ بھائی مدرسہ, آپ نہ چلاؤ مدرسہ. میں اس بات کا بالکل قائل نہیں ہوں کہ آپ جو ہے وہ چندے کے لیے علم کو ذلت پر پیش کریں اور آپ مالدار لوگوں کی چاپلوسی کریں. اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں یہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں یہ ہے کہ عالم ربانی وہ ہوتا ہے جو نہ کسی کے مال سے متاثر ہوتا ہے, نہ کسی کے جمال سے متاثر ہوتا ہے. اگر وہ متاثر ہوتا ہے تو وہ علم اور تقوی سے متاثر. سبحان اللہ. یہاں پہ میں ایک عرض یہ کروں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب یہ ارشاد فرمایا نا کہ کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں. تو یہ صرف لفاظی نہیں تھی, یہ صرف شعر کی حد تک نہیں تھا, بلکہ واقعتاً سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ عمل کر کے دکھایا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نہ کبھی کسی مالی فائدے کے لیے, نہ کبھی ذاتی منصب کے لیے کسی سیٹھ کے آگے اس طریقے سے اپنے آپ کو ذلت پر پیش نہیں کیا تھا. تو یہ اعلیٰ حضرت کی عظیم حکمتوں میں شامل ہے, اور آپ کو اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی بے حد ضرورت ہے تاکہ دین کا پیغام مؤثر انداز سے جو ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچا سکیں. اگر ایک عالم ربانی ہی دین کو اس طرح ذلت پہ پیش کرے گا تو پھر وہ دین کا پیغام اچھے انداز سے عام نہیں کر سکتا. اچھا حضور, دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک تو اعلیٰ حضرت کے وہ اعلیٰ اخلاقیات ہے کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی تبلیغ کو بھی اعلیٰ بنا دیا. بالکل. اور دوسرا اعلیٰ حضرت کے اندر ایک کوڑن تھی کہ جس کوڑن کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت نے مبلغین کو, تبلیغ کرنے والوں کو ایک پورا پلان تیار کر کے دیا تھا. تو میں چاہوں گا کہ ان دونوں چیزوں پر آپ جو ہے وہ کلام فرمائیں کہ ایک تو اعلیٰ حضرت کے اپنے اخلاق ایسے کیا تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کی تبلیغ اتنی مؤثر ہوئی, اور دوسرا وہ پلان کیا تھا جو اعلیٰ حضرت نے امت کو فراہم کیا تھا. بالکل اہم سوال ہے آپ کا. میں اسے یوں کہوں گا کہ علم مع الحلم. سبحان اللہ. علم ہو اور حلم نہ ہو تو پھر علم نافع نہیں ہوتا. جسے علم ملے یعنی وہ عالم بھی ہو اور حلم ملے یعنی حلیم الطبع بھی ہو. عام الفاظ میں ہم اسے کہہ دیتے ہیں بردباری, ٹھہراؤ, ضبط, برداشت. کہ میرے مزاج کے خلاف کسی نے کوئی کام کر دیا تو نفس یہ کہتا ہے کہ اس پہ غصہ کرو, لیکن علم یہ کہتا ہے کہ ضبط کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوؤں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ مثال ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ کے علم کے ساتھ جو حلم ہے اس حلم نے آپ کے علم کو آج تک باقی رکھا ہے. سبحان اللہ. اچھا ہمارے ایک بڑا غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید آپ بہت شدت پسند تھے. وہ جو آپ شدت نظر آتی ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, آپ اپنی ذات کے لیے حلیم الطبع تھے.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تھی تو آپ پھر اس میں جلال میں تشریف لاتے تھے اور وہ ایمان کا تقاضا تھا. تو آپ کے جو اخلاق ہیں ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا جو کلام مبارک تھا اس میں سوقیانہ زبان کہیں نہیں تھی. سبحان اللہ. نہ جلوت میں نہ خلوت میں. اللہ. یعنی آپ کی تنہائی اور آپ کی مجلس دونوں میں آپ شرع کے پابند تھے. تو یہ اخلاق کریمانہ آپ کی ذات میں آئے. پھر اس کے بعد آپ کسی کو حقیر نہیں جانتے تھے. یعنی آپ نے ایک مقام پر یہاں تک لکھا کہ ایک شخص 1000 گناہ کرے تو بھی وہ مومن ہے. اسلام کی وجہ سے اس سے محبت کی جائے گی نہ کہ نفرت. اللہ اکبر. تو آپ مومن کی جو تعظیم ہے اس کا خیال رکھا کرتے تھے کہ کسی کو حقیر نہیں جانتے تھے, کسی کی دل آزاری نہیں کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح آپ کے جو اخلاق حسنہ ہیں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ممبر ہے نا, میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ جس ممبر پہ ایک عالم بیٹھتا ہے وہ ممبر رسول ہوتا ہے, وہ دین کا پیغام دے رہا ہوتا ہے. اگر وہ اس کرسی کو یا اس ممبر کو ذاتی مفاد کے لیے یا ذاتیات کے لیے استعمال کرے گا تو دین کو نقصان ہوگا. تو آپ نے اپنے منصب کو ذات کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا. سبحان اللہ. یعنی یہاں تک ہوتا تھا کہ بعض لوگ بدتمیزی کرتے تھے, طرح طرح کی باتیں لکھتے تھے, تو کسی نے آپ سے کہا کہ آپ انہیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو مجھے القابات لکھ کر بھیجتے ہیں کبھی انہیں تحائف دیے؟ اللہ. تو جب القابات لکھنے والوں کو تحائف نہ دیے تو بدتمیزی یا 2-4 جملے لکھنے والوں کو ہم جواب کیوں دیں؟ اور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ احمد رضا کو اگر کسی نے برا بھلا کہنا ہے وہ مجھے برا بھلا کہتے رہیں, میرے آقا کریم کی شان میں گستاخی نہ کریں. اور جتنی دیر وہ مجھے برا بھلا کہیں گے وہ میرے آقا کریم کے بارے میں تو کچھ نہیں. تو اپنی ذات کے حوالے سے آپ نے کبھی ذاتیات کے حوالے سے کسی سے بدلہ نہیں لیا. ایک لفظ تو دور کی بات ہے, فتاوی رضویہ میں ایک حرف بھی اپنی ذات کے لیے نہیں لکھا. تو یہ وہ اخلاق عظیمانہ ہیں جو آقا کریم کی ذات سے آپ کو ملے اور آپ کی تعلیمات کے لیے مؤثر بنے اور آج تک وہ باقی نظر آتے ہیں. دوسرا آپ نے پوچھا, اسے ہم تھوڑا سا سمرائز کر دیتے ہیں کہ آپ نے کیا اصول بیان فرمائے کہ کس طرح دین کے پیغام کو آگے پہنچایا جائے. دیکھیں علم کے شرف سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے. بالکل. سب سے بڑا جو شرف ہے جو اللہ نے بندے کو عطا کیا ہے وہ شرف علم ہے. آپ نے علم کو اپنی پہچان بنایا اور اس علم میں رسوخ حاصل کیا اور حق کے علم ادا کیا. تو سب سے پہلی چیز جو آپ کے سلسلے میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا علم مضبوط ہونا چاہیے. تو پہلے نمبر پر آپ جو پڑھ رہے ہیں, جو علم حاصل کر رہے ہیں, اس میں رسوخ حاصل کریں اور مزاج شرع سے آپ کو واقفیت ہونی چاہیے. تو آپ اپنے علم کو نصوص کے تابع رکھیں. سبحان اللہ. نصوص یعنی قرآن و حدیث کو اپنی عقل کے اوپر یعنی تابع نہ کریں کہ عقل اوپر ہے اور قرآن و حدیث اس کے نیچے ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو پہلے نمبر پر علم. دوسرے نمبر پر عمل, کہ آپ نے اس بات کو واضح طور پر لکھا ہے کہ آپ جتنا عمل کریں گے آپ کی بات, آپ کی تحریر اتنی مؤثر ہوگی. اور آپ یہ خود کیا کرتے تھے کہ جو آپ لکھتے تھے آپ اس پر عمل کیا کرتے تھے. تیسری چیز جو آپ نے اختیار فرمائی وہ ہے تصنیف. آپ جانتے ہیں فتاوی رضویہ ہمارے سامنے ایک سمندر ہے. تو جو ہم بول رہے ہوتے ہیں نا وہ تو سیکنڈز کے اندر زبان پر آ کر بات چلی جاتی ہے, لیکن جو تحریر میں آ گئی وہ صدیوں تک محفوظ رہتی ہے. تو آپ نے ضبط تحریر میں اپنے علم کو لایا تو وہ باقی رہا. پھر آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تحریر مختصر لکھی جائے اور اسے پمفلیٹس کی صورت میں, تحریروں کی صورت میں مختلف علاقوں تک اور مختلف مقامات تک پہنچایا جائے. پھر اسی طرح مدارس کا قیام کیا جائے. گویا کہ آپ نے ایک پوری ترتیب بیان کی ہے کہ اس ترتیب کو باقی رکھا جائے گا تو علم باقی رہے گا. لیکن ان تمام باتوں کی جو بنیاد ہے وہ رسوخ فی العلم ہے کہ اگر آپ علم میں راسخ ہوں گے تو تبلیغ کے سارے کام آسان ہو جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور آخر میں بس ایک ہی سوال کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے مبلغین جو آج دین کا کام کر رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ موجودہ دور کے اعتبار سے کیا کیا حکمتیں اپنائیں اور ایسی کیا غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات جو دین کا پیغام ہے وہ یا تو مؤثر انداز سے پہنچ ہی نہیں سکتا یا مقصد ہمارا دین کا فائدہ ہوتا ہے لیکن ہم دین کو نقصان پہنچا دیتے ہیں.
بہت اہم سوال ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آج کی ساری گفتگو کا لب لباب یہ سوال اور اس کا یہ جواب ہوگا، چونکہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ مبلغین جذبہ رکھتے ہیں، تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص معزز علماء کرام، اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کن چیزوں کو اپنائیں تو ہم مؤثر انداز میں تبلیغ کر سکتے ہیں۔ تفصیلی بات ہے، میں اسے سمرائز کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے علم کو پختہ کریں۔ جتنا آپ کا علم پختہ ہوگا اتنا بہکنے کے امکانات کم ہوں گے، جتنا آپ کا علم سطحی ہوگا بہکنے کے امکانات اتنے زیادہ ہوں گے۔ تو مطالعہ بہت بڑھائیں، دن رات مطالعہ کریں اور دلائل کے ساتھ پڑھیں۔ یہی ایک عام آدمی کے اندر اور ایک عالم کے اندر فرق ہوتا ہے۔ دوسری چیز، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ یہ اثاثہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اور آپ کے دل میں آقا کریم سے محبت ہوگی تو آپ کبھی بھی دین کو بیچیں گے نہیں۔ آپ کے اندر جو مفتی بیٹھا ہے، آپ کا جو ضمیر ہے، آپ کا جو قلب ہے، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی حیات ظاہری کے اندر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ خوف خدا یعنی اللہ کی توحید کا بیان، اس کی صفات کا بیان، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ میرا اثاثہ ہے وہ محبت رسول، اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ دو چیزیں یہ ہو گئیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ لومۃ لائم کی فکر نہ کرنا۔ عام الفاظ کے اندر کہ میں یہ بات بیان کروں گا تو پبلک کیا سوچے گی۔ کوئی خطیب خطاب کرنے کے لیے گیا تو وہ کہے گا میں اگر یہ بات بیان کروں گا تو مجھے جس نے انوائٹ کیا ہے پروگرام میں وہ کیا سوچے گا۔ ارے اللہ کے بندے، عالم ربانی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر قرآن حدیث، نہ کوئی مالدار، نہ کوئی ڈکٹیٹر، نہ کوئی ریاست۔ وہ جب بولے تو وہ کیا دیکھے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اینڈ اٹس آل۔ ایسا جو عالم ہوتا ہے نا، وہ کسی کی فکر نہیں کرتا، وہ پھر احقاق حق کرتا ہے۔ تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہ کرنا اور واضح انداز میں احقاق حق کرنا۔ اور جب دین کی بات آ جائے، مثال کے طور پر آج کا جو زمانہ ہے یہ فتن کا زمانہ ہے نا۔ پہلے زمانے میں فتنے مہینوں بعد یا سالوں بعد ظاہر ہوتے تھے، ہمارے زمانے میں منٹ ٹو منٹ فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، اور گلوبل ولیج ہونے کی وجہ سے وہ ہر ایک کے موبائل میں بھی فتنے پہنچ جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کی سیرت کی روشنی میں آج کے دور کے مبلغین کے لیے یہ پیغام ہے کہ رد باطل، اس پر بہت کام کی ضرورت ہے۔ کہ جو فتنے ظاہر ہوئے اس زمانے میں تو اعلیٰ حضرت نے ان کا کتنا رد کیا، وہی رد ہمیں کرنا ہے۔ لیکن ایک فرق ہے، وہ فرق کیا ہے کہ اس رد میں سوقیانہ زبان استعمال نہیں کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں بعض اوقات کہ ہم للکارنا شروع کر دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں بعض لوگ۔ تو ایک جو عام آدمی ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یار یہ علماء ہے، ایسی زبان جو ہے وہ عالم کی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جتنے لوگوں کا رد کیا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ بد کلامی بدتمیزی نہیں کی ہے، آپ نے اس کے موقف کا رد کیا ہے۔ اور اس کے موقف کا جو رد ہے وہ رد بھی کس طرح کیا ہے، دلائل قاطعہ کے ساتھ، براہین قاطعہ کے ساتھ، کہ جس کو توڑنا سامنے والے کے بس میں نہ ہو۔ تو جو فتنے ظاہر ہو رہے ہیں ان فتنوں کا رد کریں، احسن طریقے سے کریں، دلائل کے ساتھ کریں، مطالعے کے ساتھ کریں۔ اگر نہیں اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر نہ کریں، پھر اگر آپ کریں گے تو آپ دین کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور اس میں آخری بات جسے ہم نے پہلے ضمناً ذکر کیا ہے، پھر پوائنٹ کی صورت میں کہہ دیتے ہیں، چاپلوسی نہ کریں۔ اپنے دل سے مال کی محبت نکال دیں، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو داخل کریں، یعنی میرا دین دنیا کے لیے نہیں۔ آپ دیکھیں ایک مقام پر اعلیٰ حضرت نے لکھا، فتاوی رضویہ میں، مجھے ابھی یاد آ رہا ہے سر دست، آپ نے فرمایا کہ الوعظ لجمع المال من ضلالۃ الیہود والنصارى، کہ مال جمع کرنے کے لیے وعظ کرنا، یعنی خطاب کرنا، کس لیے کہ مجھے مال ملے گا، مجھے لفافہ ملے گا۔ فرمایا من ضلالۃ الیہود والنصارى، یہ یہود اور نصارہ کی گمراہیوں میں سے۔ اور بدقسمتی کے ساتھ آج ہمارے یہاں کسی نہ کسی انداز میں یہ چیز آتی چلی جا رہی ہے، ہمیں ختم کرنی ہے۔ ہم دیکھیں، ہم دین کے محافظ ہیں، ہم نے اپنی اصلاح بھی تو کرنی ہے نا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کبھی بھی زندگی میں دین کو بیچا نہیں ہے،
بلکہ اپنا تن من دھن سب کچھ دین پر قربان کر دیا. تو اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنا ہے تو یہ مزاج پیدا کرنا پڑے گا اور وہ استغنا پیدا کرنا پڑے گا جو اعلیٰ حضرت کے پاس تھا, کہ آپ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ کون آپ سے ہاتھ ملا رہا ہے, کون آپ سے ہاتھ نہیں ملا رہا, کون آپ کو کرسی دے رہا ہے, کون آپ کو کرسی نہیں دے رہا, کون آپ کی مالی معاونت کر رہا ہے, کون آپ کی مالی معاونت نہیں کر رہا. آپ کو سروکار ہے تو اللہ کی ذات سے اور رسول اللہ کی ذات سے. تو یہ وہ چیز ہے جو آج ہمارے یہاں پیدا کرنے کی علماء کو ضرورت ہے کہ علم کو راسخ کریں, محبت خدا, محبت مصطفیٰ اپنے دل میں بسائیں, حکمت سے دین کی خدمت کریں, لومت لائم کی احقاق حق کرتے ہوئے فکر نہ کریں, اور اپنی زندگی سے جو عدم استغنا ہے اسے ختم کر لیں, استغنا کو پیدا کر دیں کہ ایک عالم جو ہے وہ علم سے تقوی سے تو متاثر ہوگا, کسی کے مال سے کسی کے جمال سے متاثر نہیں ہوگا. میں اختتاماً وہی شعر سنا دیتا ہوں جو آپ نے سنایا تھا, اور میرا پسندیدہ شعر ہے کہ آپ نے وہ نواب کے لیے جب قصیدہ لکھنے کا کہا گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ کروں مدح اہل دول رضا, دولت مندوں کی جمع ہے نا, کہ اہل دول دولت مندوں کی مدح کروں, پڑے اس بلا میں میری بلا. یعنی کسی مالدار کی تعریف کرنا کہ حاجی صاحب, نمازی صاحب, آپ کی کیا بات ہے, کہتے ہیں یہ ایک مصیبت ہے, اس مصیبت میں میری مصیبت بھی پڑ جائے, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. یہ مبلغ کے لیے بہت ضروری ہے, عالم کے لیے بہت ضروری ہے, واعظ کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. ریاست نان پارا تھی, پارائے نہ الٹا کر دیا, پارائے نہ یعنی نان کا ٹکڑا, کہ میرا دین نان کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں چند ٹکوں کی خاطر, مالی مفاد کی خاطر اپنے دین کو بیچ دوں. یہ ہے عالم ربانی کی شان جو اللہ کریم نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ کو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کا روحانی فیضان ہم سب کو عطا فرمائے. آمین آمین. ناظرین محترم, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بحیثیت مبلغ کن کن اوصاف کے حامل تھے, اور ان کی سیرت سے ہمیں کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ عالم جو ہے وہ خوف خدا رکھنے والا بھی ہو, عشق مصطفیٰ رکھنے والا بھی ہو, مال سے محبت نہ رکھنے والا بھی ہو, اسی طریقے سے کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنے والا بھی ہو, اور احقاق حق کے لیے اپنی جان تک کو پیش کر دینے والا بھی ہو. تو ان ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مبلغ ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا. امید ہے کہ آپ نے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور اس سے سیکھ کر انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے, اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ یہ پیغام ہم دوسروں تک پہنچائیں. اسی لیے آپ اس پروگرام کو دیکھنے کی دوسروں کو بھی دعوت دیں, اور اس کے جو شارٹ کلپس ہوں وہ خود بھی شیئر کریں, دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں, خود بھی اس کو بار بار سنیں تاکہ ہم ایسے مبلغ بن سکیں جیسے اعلیٰ حضرت تھے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ نئے موضوع, نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.